میں ہوں احمد منصور اور ہم اس وقت موجود ہیں DHA فیز 2 اور اس کا بلاک ڈی. یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا جو سوشل میڈیا پر بھی اور مین سٹریم میڈیا پر بھی آپ سب نے دیکھا اور بہت وائرل ہوا. اور یہ واقعہ کہیں بھی ہو دنیا میں اس کی دھوم ایسے ہی ہوتی ہے جیسے یہاں پہ ہو کہ گھروں میں رہائشی علاقے میں ایک چیتا ہے وہ مختلف سڑکوں پہ گھوم رہا ہے, گھروں میں گھس رہا ہے, لوگ زخمی ہو رہے ہیں. تو یہ سارا واقعہ یہاں پیش آیا, یہاں تک ایک واقعہ ہو گیا. لیکن اس کے بعد ایک طوفان بدتمیزی ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ اس واقعے کو لے کے کہ ایک پروپیگنڈا اور الزامات اور کچھ ایسی چیزیں اور یہ کہہ کر کہا گیا کہ ہم حقائق بتا رہے ہیں کہ یہ چیتا کس کا تھا اور اس کا کوئی مجرم ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آرمی کے ریٹائرڈ جنرل صاحب ان کا نام آیا. تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے سوچا کہ یہ جنہوں نے یہ بات کی ہے, الزام لگایا ہے, انہوں نے تو یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ ان صاحب سے جن کا وہ نام لے رہے ہیں ان سے پوچھیں, اس کے بعد ان کا موقف لے کے یہ بات کریں. تو ہم یہ کاوش کرتے ہیں. تو ہم آج اس گھر میں موجود ہیں جس پر یہ کہا گیا کہ یہاں سے یہ چیتا نکلا ہے, یہاں پہ رکھا گیا تھا اور جو ریٹائرڈ جنرل ہیں وہ اس کے مالک تھے اور ان سے وہ مس ہینڈل ہوا اور یہ سارا واقعہ ہوا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے کہ اس پر بات کرنے کے لیے آمادہ ہوئے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد اکرم, ان سے ہم بات کرتے ہیں اور اس سارے معاملے کی تفصیل جانتے ہیں کہ یہ اس چیتے کے مالک ہیں نہیں ہیں, یہ بات کیوں ہوئی. جنرل صاحب بہت شکریہ 24 نیوز سے بات کرنے کے لیے. یہ جو واقعہ ہے اور اس میں آپ کی جو انوالومنٹ ہے اس حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ اصل فیکٹس کیا ہیں. میرا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نہ جنرل اکرم راجہ ہوں, نہ میں اسٹریٹ 4 میں رہتا ہوں. میں نے نہ کبھی چیتا رکھا ہے, نہ آئندہ کو رکھنے کا ارادہ ہے, اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ چیتا کدھر سے آیا ہے اور یہ لوگ کیوں اس طرح بلا وجہ میرے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں. یہ سراسر بیس لیس ہے. جنرل صاحب, الزامات جب لگائے جاتے ہیں اور ان میں حقیقت نہیں ہوتی تو جن پر الزام لگائے جاتے ہیں ان کا ایک رائٹ ہوتا ہے کہ اس پہ وہ کوئی قانونی کارروائی کر سکتے ہیں. تو کیا آپ اس حوالے سے کچھ سوچ رہے ہیں؟ میں تو جی میرا ذاتی پہلا خیال یہ ہے کہ DHA جہاں میں رہتا ہوں یہ DHA والوں کی ڈیوٹی ہے اور وہ اس پہ یقیناً کام کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے بیانات کیوں دیتے ہیں. کسی نے یہ پرواہ نہیں کی کہ اس میں حقیقت کیا ہے. جنرل صاحب, یہ ایک ٹرینڈ بھی بنا ہوا ہے, آپ سارے معاملات کو دیکھتے رہے, بڑی اہم پوزیشنز پر آپ رہے ہیں, کور کمانڈر بہاولپور بھی رہے ہیں, لاہور رہے ہیں 4 کور کے, اور یہ بھی پتہ چلا کہ آپ چیئرمین DHA بھی غالباً رہے ہیں. تو جو DHA کے بائی لاز ہیں, جو چیزیں ہیں, اس سے تو آپ بہت اچھی طرح واقف ہوں گے. تو اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. اس قسم کے یہ جو فیروشز اور درندے ہیں ان کی اجازت نہیں ہے, اور اگر کسی نے کوئی پرمٹ کا کہیں کھیل شروع کیا ہے تو وہ بھی غلط ہے, اور جو ایسی حرکت کرے اس کے خلاف سیویئر ایکشن ہونا چاہیے. اسی پوائنٹ پہ ہم واپس آتے ہیں کہ جو یہ بتایا گیا جو سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ کہ بیسمنٹ ہے یا کیج ہے اور 2 اور بھی یہاں پہ چیتے رکھے ہوئے ہیں, تو آپ نے ہمیں خیر وزٹ تو کرا دیا, وہ ہم ویژولز بھی شیئر کریں گے, اس حوالے سے تفصیل جو ہے وہ بھی ناظرین تک رکھیں گے. تو کچھ آپ بتائیے اپنے گھر کے حوالے سے, کیا بیسمنٹ ہے؟ میرے گھر میں بیسمنٹ بالکل نہیں ہے. میں نے ایک کیج بنایا ہوا ہے. میرے بیٹے کو شوق تھا, کتا ہم نے رکھا ہوا تھا. کچھ عرصہ اس میں پیکاکس رکھے, کچھ اسی طرح کے. پھر 7-8 سال پہلے ہم نے یہ ختم کر دیا, کتا واپس کر دیا. ہم اس کو ہینڈل نہیں تھا کر سکتے. بچے ہمارے پاس, میرے 2 نواسے ہیں, بیٹی یہاں رہتی ہے. ایک درندہ, خونخوار درندہ, وہ ہم کیسے گھر میں رکھتے ہیں؟ یہ گلی میں بچے کھیلتے ہیں, کبھی بال لینے اندر آ جاتے ہیں, کبھی باہر جاتے ہیں. بچوں کا آنا جانا ہے, اور ویسے بھی از ناٹ افورڈیبل 3 چیتوں کو رکھنا. لوگ کہتے ہیں 1 تو یہ جی 2 اور بھی ہیں. میں نے تو ایک کبھی نہیں سوچا. ہو کین افورڈ دس؟
اس کا بندہ ہونا چاہیے اس سنبھالنے والا. یہ ٹوٹل یہ مسچف ہے. اینڈ دیر از somebody out to malign not me as much کہ مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. یہ اٹ از اگینسٹ دا انسٹیٹیوشن. ناظرین، جو چیزیں آپ کے سامنے سوشل میڈیا پر لائی جا رہی ہیں اس کا جو اصل رخ ہے وہ ہم لے کے آئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اب تک جو نام سامنے آیا ہے وہ کسی نے بھی جنرل صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی ہے اس حوالے سے، اور اصل حقائق کی طرف وہ آئے ہیں. ہم نے یہ پہل کی ہے تو یہاں پہ تو کلیئر ہو رہا ہے کہ یہاں ایسی کوئی جو صورتحال ہے وہ نہیں ہے. تاہم یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ واقعہ ہوا ہے، چیتا یہاں پہ آیا، زخمی بھی لوگ ہوئے اور رہائشی علاقے میں تھے، تو ڈی ایچ اے کی جو انتظامیہ ہے ان کا جو موقف ہے وہ بڑا ضروری ہے. وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور جو ڈی ایچ اے کے آفیشلز ہیں ان سے بات کرتے ہیں تاکہ جو اصل حقائق ہیں وہاں تک ہم پہنچیں. ڈی ایچ اے فیز 2 کا جو ڈی بلاک ہے اس کے ایک اور رہائشی اکرام رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چونکہ رہائشیوں کا کنسرن سب سے زیادہ ہے اس واقعے کے حوالے سے تو ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اسی حوالے سے. آپ کا بہت شکریہ 24 نیوز سے بات کرنے کے لیے. ڈی ایچ اے کی انتظامیہ نے جس طرح یہ واقعہ پیش آیا چیتے کے حوالے سے اور لوگوں میں یقیناً خوف و ہراس بھی پھیلا ہوگا، تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں جو ایفرٹس ہو رہی ہیں، کیا ان سے مطمئن ہیں؟ بیسیکلی جی جو کچھ بھی ہوا ہے یہاں پر یہ ان اکاؤنٹڈ فار تھا. یہ اس کو ان پروپورشنلی بلو اپ کیا گیا ہے. جو چیتے کی جو میں نے ویڈیوز اس کی دیکھیں، جو بھی واقعہ پیش آیا، یہ چیتا ایک پالتو چیتا ہے. مگر یہ ان صاحب کو میں جانتا ہوں، یہاں پر بہت پرانے یہاں کے رہنے والے ہیں. نہ ان کے پاس کوئی چیتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی گھر میں بیسمنٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسے اور چیتوں کی پروویژن ہے. یہ پرانے ریٹائرڈ جنرل ہیں، 4 کور کے بہت سینئر آدمی ہیں. یہ ایک منظم سازش کے تحت بیشنگ کی جا رہی ہے. دس از اگینسٹ دی انسٹیٹیوشن اینڈ دس شوڈ بی اسٹاپ. دس از ناٹ گڈ فار دی کنٹری اینڈ آئی فیل کہ اس چیز کو بہت ہی آؤٹ آف پروپورشن بلو اپ کیا گیا ہے. اور جن لوگوں نے بھی یہ غلط رپورٹنگ کی ہے ان کو چاہیے تھا کہ یہ پہلے آتے، جنرل صاحب کو وزٹ کرتے، ان کو دیکھتے، ان سے پوچھتے، ان کا موقف پوچھتے، بجائے اس کے. نہ یہ راجہ ہیں، پہلے یہ تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل اکرم راجہ، یہ راجہ بھی نہیں ہیں، یہ تو پرانے کور کمانڈر ہیں لاہور کے اور بڑے سینئر آدمی ہیں. تو اس طرح بیشنگ کرنا کسی آدمی کے لیے اور انسٹیٹیوشن کے لیے دیٹ از ویری بیڈ. یہاں اہم ایک نقطہ یہ ہے کہ ابھی جو اکرام رشید صاحب یہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر نہیں ہیں، سویلین ہیں، لیکن یہ بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا اور ان کی آبادی میں، ان کی رہائش جہاں پہ ہے وہاں پہ آیا، وہاں بھی اس واقعے کو ایک منظم طریقے سے ڈائیورٹ کر دیا گیا جو پاکستان میں ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ ایک تصویر کا جو دوسرا رخ ہے وہ سامنے لے کے آئے ہیں. تو ان سے ہم نے بات کی ہے. آگے بھی ہم اس معاملے پہ جو صاحبان ہیں جو اس سے متعلق، ان سے بھی بات کرتے ہیں. جو ڈی ایچ اے کا رہائشی علاقہ جہاں پر یہ چیتا آیا اور سارے یہ ایک ادھم اس نے مچایا، یہ وہ جگہ ہے. اور اس پورے علاقے میں مختلف گھروں میں، کبھی کسی لان میں وہ گیا، وہاں سے نکلا، اس کی فوٹیجز بھی سامنے آئیں. بعد میں لوگوں نے ریسکیو کو بھی اور ڈی ایچ اے کی انتظامیہ کو بھی شکایت کی، تب پھر صاحب لوگ یہاں پہ پہنچے. جب یہ سارا جو ریسکیو کا آپریشن شروع ہوا ہے تو پھر وہ چیتا، اس کو وائلڈ لائف کے حکام بھی آئے ہیں. تو پیچھے جو یہ جگہ ہے، یہ جو زیر تعمیر گھر، اس کی بیسمنٹ میں وہ آیا اور یہاں سے اس کو پھر قابو کیا گیا. تو یہاں پہ اس چیتے کے آنے کی تو ساری جو چیزیں ہیں موجود ہیں، اور ادھر ہی سے یہ کہانی نے جنم لیا ہے کہ کسی گھر میں ہے، یہ کہاں سے آیا، اس کی اب تحقیقات بھی چل رہی ہیں. تو بہرحال یہ جگہ دکھانی بھی آپ کو بہت ضروری ہے کہ کہاں پہ یہ جو اس کا یہ حدود اربا اور یہ محل وقوع کیا ہے. ہمارے لیفٹ سائڈ پہ ایک نالا بھی ہے، مختلف گھر ہیں، کچھ زیر تعمیر ہیں، کچھ یہاں پہ لوگ رہائشی علاقے رہ رہے ہیں. فوٹیجز جو ہے اس سارے گھروں کی اور سٹریٹس کی، وہ انتظامیہ نے تحقیقات کے لیے حاصل کر لی ہے. بہت سارے جو اس دور جدید کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق اس تحقیقات جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. تو بہت قریب انتظامیہ پہنچ چکی ہے
کہ یہ چیتا اصل میں کہاں سے آیا. ایک جو ممکنہ طور پہ یہ بھی ہے کہ وہ اس کے پاؤں بھی گیلے لوگوں کو محسوس ہوئے کہ شاید کوئی نالا یہاں پہ قریب ہے تو وہاں سے آیا, تو اس سے پھر لیڈ کچھ اور ملے گی. اور آیا یہاں پہ کتنے دن پہلے تھا, کیونکہ یہاں پہ کیمرے ہیں ہر طرف, تو اس لیے کچھ جو لیڈ ہے وہ مل چکی ہے. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں, انتظامیہ قریب پہنچ چکی ہے اس چیتے کے ویئر اباؤٹس کے, کدھر سے یہ آیا اور کون لے کے آیا, اور جو نام جن ناموں کے اوپر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کی تو ساری تفصیلات سامنے ہم لے آئے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اب صرف یہ تعین باقی ہے کہ اس چیتے کو یہاں پر لے کے آنے والا شخص کون ہے, یا یہ ایک جنگلی چیتا تھا جو بہت دور ماگلا سے یہاں تک پہنچا. اس کے امکانات بہت کم ہیں. ڈی ایچ اے فیز 2 کے جو آفیشیل ہیں بریگیڈیئر وقار, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو سارا واقعہ ہے یہ چیتے کا یہ کیسے پیش آیا. آخر چیتا آیا تو ہے, تو اب اس کی جو تحقیقات کی بھی بات ہوئی تھی وہ کہاں تک پہنچی ہے. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ 24 نیوز سے بات کرنے کے لیے. ایک بہت یہ ایک وائرل ایشو ہے اور بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے, تو یقینی طور پہ ڈی ایچ اے کی جو انتظامیہ ہے اس کی بھی بہت اس میں کنسرنز ہیں اور بڑی وہ اس پہ کوشش یقیناً کر رہی ہوگی. تو اس واقعے کے حوالے سے پہلے تو بتائیے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو انتظامیہ کا کیا ریئیکشن تھا اور اس نے اس کو کیسے ڈیل کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈی ایچ اے انتظامیہ اپنے ریزیڈنٹ کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے ہماتن تیار ہے, اور ہمارے اپنے بائی لاز ہیں پیٹس کے رکھنے کے, جس پہ ہم بہت اسٹرکٹ ایکشن لیتے ہیں, فائن بھی لوگوں کو کرتے ہیں. جو ہی یہ واقعہ پیش آیا تو ہماری جو سیکیورٹی ہے ڈی ایچ اے کی, انہوں نے فوری طور پہ ریئیکٹ کیا, اور ساتھ ہی سول ایڈمنسٹریشن بھی آ گئی, انہوں نے ساتھ مل کے اس کو فالو کیا. چونکہ یہ چیتا ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی تیزی کے ساتھ موو کر رہا تھا, لیکن ان دا اینڈ الحمدللہ کوئی میجر ڈیمیج نہیں ہوا, لوگ معمولی زخمی ہوئے ہیں, اینڈ دے آر آل رائٹ, اور اس کو پھر پکڑ لیا گیا. تو بریگیڈیئر صاحب اب آپ نے تحقیقات یقیناً شروع کی ہوئی ہیں, اس حوالے سے بتائیے گا کچھ کنکلوژن پہ پہنچے ہیں جو نام آئے ہیں جنرل محمد اکرم صاحب کے کہ ان کے گھر سے تھا, اس حوالے سے, اور فیکٹس کیا ہیں, اور کب تک کیا یہ پبلک کو پتہ بھی لگے گا, یہ بات دب جائے گی. جو سوشل میڈیا پہ اور فیو چینلز کے اوپر یہ جن کا نام آیا ہے یہ ٹوٹل بیس لیس ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جنرل ایک بڑے باعزت ریزیڈنٹ ہے ہمارے, اور انہوں نے نہ کبھی یہ کام کیا ہے, نہ ان کے پاس قسم کا کوئی پیٹ تھا. اور باقی رہا یہاں پہ کہ جو تحقیقات ہیں, ڈی ایچ اے انتظامیہ اس کے اوپر بہت سیریس ہے, اور ہم اس کے اوپر فلی تحقیقات کر رہے ہیں, اور ہم اس لاجک کے قریب ہیں کہ اس میں کون انوالو تھا. انشاءاللہ سون اٹ ول میڈ پبلک, اور جلدی اس کے اوپر مزید جو ہماری کارروائی ہے وہ مکمل ہونے کے قریب ہے. ناظرین, بریگیڈیئر صاحب نے بہت ایک بریکنگ نیوز بھی دی ہے کہ جو یہ چیتا ہے یہ کہاں سے آیا. انتظامیہ اس کے قریب پہنچ چکی ہے یا پہنچنے کے قریب ہے, اور اس کو پبلک کیا جائے گا تو یقیناً یہ معاملہ یہاں رکنے والا نہیں ہے, چیزیں اور سامنے آئیں گی. لیکن جو افواہیں سوشل میڈیا پہ اب تک اس کو لے کے آتی رہی ہیں, اور ریٹائرڈ جنرل اور ان جنرل صاحب کے نام کے ساتھ پھر فورسز, اور جس طرح پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے بیشنگ شروع ہو جاتی ہے, وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے, اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. وہ تو بالکل بیس لیس ہے, اس سے کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک سوال ابھی اور موجود ہے, وہ بھی ہم اس کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ کہیں جو نام لیے جا رہے ہیں, جیسے اسٹریٹ 4 ہے, اسٹریٹ 1 میں ہم ہیں تو اسٹریٹ 4 سائڈ پہ ہے, تو اس ایریے میں کوئی اور طاہر اکرم راجہ نام کی شخصیت ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ہوں. اس کا جواب ہم پھر یہاں جو ایک پرانے یہاں پہ پڑوسی ہیں, یہاں پہ رہ رہے ہیں ڈی ایچ اے میں, شروع میں جب یہ فیز 2 بنا تھا اس وقت سے یہاں رہ رہے ہیں, ان تک ہم پہنچے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں, اور ان سے ہم جانتے ہیں کہ کیا اس میں حقیقت ہے, اور جو جن جنرل صاحب کا نام آ رہا ہے ان کے حوالے سے پڑوسیوں کی اور محلے والوں کی کیا رائے ہے.
जी नाजरीन, DHA फ़ेज़ 2 का जो ये सेक्टर D है उसमें एक अरसा दराज से जो रहने वाली शख्सियत हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हबीबुल्लाह शाह साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कुछ चीज़ें हैं जो इसी हवाले से सवालात हैं वो हम जानते हैं। आप यहाँ के रहायशी हैं और जो पड़ोसी भी हैं जनरल अकरम साहब के, तो आप कैसे जानते हैं उनका नाम जिस तरह आ रहा था चीते वाले वाक़े में, आप भी वहाँ पे उस दिन भी मौजूद थे, सब कुछ आपने देखा, तो आप क्या इस हवाले से बताइएगा? मैं ब्रिगेडियर हाफिज़ हबीबुल्लाह शाह मेरा पूरा नाम है और मैं बलूचिस्तान का रहने वाला हूँ और एज ए डायरेक्टर AFIC रिटायर हुआ हूँ। इस स्ट्रीट नंबर 1A में जनरल साहब पहले आदमी हैं जो यहाँ पे घर बनाए थे और शायद दूसरा मैं हूँ, और हम तकरीबन 10 साल से रह रहे हैं, 10 साल से तकरीबन यहाँ पे रह रहे हैं साथ। यहाँ पे और कोई जनरल अकरम नहीं है सिवाय इस जनरल साहब के, और इस जनरल साहब को मैं तकरीबन 9-10 साल से जानता हूँ। माशाल्लाह हमारी बड़ी अच्छी जो है एसोसिएशन है, ना कभी इन्होंने इस तरह की चीज़ें रखी है, ना कभी हमने देखी हैं। अभी कल एक एंकर पर्सन ने वीडियो लोड की है, जावेद चौधरी साहब ने, पता नहीं नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसने कहा है कि ये देखे ये वीडियो जनरल साहब के घर चीता ले जाया जा रहा है। हालांकि मैं जनरल साहब के घर के सामने हूँ, साथ हूँ, सामने नहीं साथ हूँ, तो उनके घर जब मैंने नहीं देखा तो बाकी लोगों ने कैसे देखा, ये कहाँ से वीडियो आई है? तो जनरल साहब ने टोटल मैंने जो 9 साल में देखा है, इसके 2-3 मोर थे पीकॉक्स, और एक कुत्ता था जो इन्होंने डोनेट किया है, मैं इसके गवाह हूँ। बहरिया टाउन में वहाँ पे इनकी कोई है, उन्होंने रखे हुए हैं, वहाँ पे डोनेट किया। बाकी ये ना इनका किसी से ऐसे चीज़ों से, परिंदों से, मोज़ी जानवरों से कोई ताल्लुक़ है, ना कभी इन्होंने पाले हैं। इंतहाई मतलब बहुत ही आला पाए के इंसान। बहुत शुक्रिया नाजरीन, जो हक़ाइक़ हमने कोशिश की है, जो जिन शख्सियात के नाम आए हैं और जो सबूत हैं वो सामने रखे जाएं, लेकिन बात फिर वही है, और जो DHA के ऑफिशियल्स हैं वो भी इस मामले पे कोई पर्दा नहीं डाल रहे। हमने तमाम तर यहाँ पे आके देखा है सूरत हाल को, वो बल्कि ये इस चीज़ की तह तक पहुँचने की कोशिशों में है कि ये वाक़या कैसे हुआ है और इसमें कौन मुलव्वस है। उसके लिए जो हमारे लिए बड़ी एक अहम इंफॉर्मेशन है, यहाँ जो घर हैं, जहाँ भी बेसमेंट है, इंतज़ामिया ने वो तमाम घर खुद चेक किए हैं। पूरी एक एफ़र्ट, एक कोशिश यहाँ पे जारी है। तो यानी ये मामला इधर ख़त्म नहीं हो रहा और उसको बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। अब बात रह गई इल्ज़ामात की, और एक ख़ास जो तरीके से फ़ौज के रिटायर्ड जनरल का नाम लेके और उसके बाद उसको फिर पूरी फ़ौज के ऊपर लेके आना, ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। ख़बर जो है इसमें वो ये है कि ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचने जा रहा है, और ये कोई जंगली जो चीता है वो नहीं है। अंदाज़ा यही अब तक की तहकीकात में, ये भी हम आपको बता रहे हैं। बहरहाल जो तफसील सामने आएगी वो यकीनन सबके सामने आएगी। ये चीता 2 दिन, 4 दिन, हफ़्ता पहले अगर यहाँ लाया गया है, किस मकसद के लिए लाया गया है, कौन इसको लेके आया है, ये तफसीलात इसका इंतज़ार है, और ये सामने आएंगी तो पिक्चर मज़ीद क्लियर हो जाएगी। DHA फ़ेज़ 2 से जो इस चीते वाले मामले के हवाले से हमें इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि ये तमाम तफसीलात जो असल हक़ाइक़ हैं वो उसकी जानिब आपको लेके जाएंगी, और जो हक़ाइक़ मसख़ करने वाले लोग हैं, जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो सोशल मीडिया का जो ट्रेंड है, वो उसके सामने हम एक सच की जो आवाज़ बनकर आए हैं। हम अपना ये काम जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।